شام کی تباہی سے شروع ہونے والی ہے ایک تباہ کن عالمی جنگ۔ مشرق سے شروع ہوئی جنگ مغرب کو تباہ کر دے گی اور پھر ہوگی یورپ میں مسلم حکمرانی۔ یہ کہنے ہیں ایک غیر مسلم نجومی کے۔ کیا شام کے موجودہ حالات اس غیر مسلم نجومی کی پیشگوئی کو سچ ثابت کرنے والے ہیں؟ اس غیر مسلم کی پیشگوئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام سے متعلق کی گئی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے؟ کیا سچ میں تیسری عالمی جنگ یا قیامت کے آنے کا وقت آ چکا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں بتائے گئے حقائق آپ کو حیران کر دیں گے۔ دوستوں، شام کی سرزمین کو دوسرے خطوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اس کے مقدس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جگہ بیت المقدس موجود ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ اسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، یعنی سفر معراج یہاں سے شروع ہوا تھا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ملک شام کے بارے میں متعدد احادیث سے یہ ثابت کیا تھا کہ ملک شام مسلمانوں کے لیے نہ صرف ماضی میں اہم مقام تھا، بلکہ مستقبل میں بھی یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن جگہ ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کا لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ دوستوں، یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں اسلام میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہاں سے قیامت کا آغاز ہوگا۔ ملک شام وہ سرزمین ہے جہاں اللہ نے بہت سے انبیاء کرام کو اتارا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ملک شام کا 2 بار نبوت سے پہلے سفر کیا۔ سرزمین شام کی فضیلت کے بارے میں بارہا قرآن کریم اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دوستوں، سرزمین شام کے بارے میں بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی معروف خاتون نابینا نجومی آن جہانی بابا وانگا نے بھی ایک پیشگوئی کی تھی، اور موجودہ حالات کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ وہ سچ ثابت ہونے والی ہے۔ یہ نجومی خاتون دنیا بھر کے تاریخی اور افسوسناک واقعات سے متعلق اپنی پیشگوئیاں سچ ہو جانے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ اس نجومی خاتون بابا وانگا نے شام کی تباہی اور مغرب کے تباہ ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بڑی جنگ کے نتیجے میں 2024 اور 2025 میں شام اور پھر مغرب میں تباہی ہوگی۔ شام فتح کے دہانے پر ہوگا، لیکن فاتح کوئی ایک نہیں ہوگا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیسری جنگ عظیم بھی چھڑ سکتی ہے۔ اس جنگ عظیم کی وجہ سے 2025 تک بر اعظم کی بڑی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، جبکہ 2043 تک یورپ کی حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ دوستوں، اس نابینا خاتون کی پیشگوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا۔ جو لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب اگر ہم ان پیشگوئیوں کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو شام میں سابق صدر بشار الاسد کے 24 سالہ طویل اقتدار کا تختہ الٹنے والی شامی اپوزیشن ملیشیا حیات التحریر الشام نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ اسرائیل نے شام کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ 5 سے 6 سالہ جنگ میں تقریباً 90% شام تباہ ہو چکا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کا مستقبل ملک شام سے وابستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے اس کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ وہ وقت مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ترین وقت ہوگا۔ یہودیوں، امریکہ، اسرائیل کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق دجال یعنی اپنے مسیحا کے آنے کا انتظار اور انتظامات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ملک شام میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور ان کا ایسا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہے۔ اسی لیے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے تو شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترکی
مصر اور سعودی عرب بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ عرب خلیجی ممالک سعودی میں بھی مسلمانوں کی مضبوط حکومت نہیں رہے گی۔ یہودی خیبر تک پہنچ جائیں گے اور وہاں بھی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمان مدینے کا رخ کریں گے اور یہ وہی وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستوں، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث مبارکہ میں کی گئی قیامت کے مطابق پیش گوئیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو جائے گا، جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہونا تھا، اور اب دریائے تبریہ تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس سے یہ نشانی بھی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوستوں، اسی لیے مشرق وسطیٰ کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کی پھر سے حکمرانی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر ہند کی جانب سے چڑھائی کرے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے فتح سے ہمکنار کرے گا۔ پھر وہ لشکر شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم سے جا ملے گا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے گاڑیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ اسی وقت یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، جس کے بعد اللہ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور وہ نفع نامی کیڑے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ دوستوں، پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے، شیطانیت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کی قیامت تک کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک نرم ہوا سے شاندار موت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حبشیوں کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی، جو کہ نفس کی پیروی کریں گے، اور پھر مرحلہ وار قیامت قائم ہوگی۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کو اور موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو تقریباً قیامت سے متعلق کافی پیش گوئیاں اور نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کی سختیوں اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور مسلم امہ کو ایمان پر قائم رہنے اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد رکھے۔ آمین۔